سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین ذی اعظام، قرآن کریم فرقان حمید میرے سامنے ہے. سورۃ الفرقان کی آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی 12 صفات بیان کی ہیں کہ یہ 12 صفات جس بندے میں ہوں گی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرمائے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، شیخی نہیں بکھیرتے، دوسرے بندوں کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھتے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے بندوں کو تکلیف نہیں دیتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ اگر ان کا کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو سلامتی والی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، فوراً معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں، اپنا علم بچاتے ہیں، جھگڑے اور فتنے سے بچتے ہیں. سلامہ، سلامتی والی بات، یعنی ایسی بات جس سے معاملہ ختم ہو جائے، معاملہ طول نہ پکڑے، جھگڑے کی نوبت پیش نہ آئے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباد کرتے ہیں. جب دنیا سو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے ہیں. رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے، نیند کے لیے بنائی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. خاص طور پہ آج کل جو موسم ہے، سردیوں کی جو راتیں ہیں، یہ بڑی غنیمت ہیں. بندہ
سو کے تھک جاتا ہے، کروٹ بدل بدل کے تھک جاتا ہے، تو کیوں نہ نیند پوری کر لی جائے اور اس کے بعد رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دی جائے، تہجد کی نماز کی پابندی کی جائے۔ تہجد کی نماز وہ خاص نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دی۔ عام امتی پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی پر دن میں 6 نمازیں فرض تھیں۔ تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اولیاء اللہ کا شیوا ہے، عبادت کے لیے بڑا بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بڑا انمول وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرائض بھی ضروری ہیں اور نوافل بھی ضروری ہیں، کیونکہ اگر فرائض میں کمی ہوئی تو وہ کمی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ ظاہر ہے ہمارے فرض اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ جی ہر طرح کی کمی سے پاک ہے۔ ہماری عبادت اس معیار کی، ہمارے فرائض اس معیار کے، ہمارے قیام میں کمی ہے، ہمارے رکوع میں کمی ہے، ہمارے سجود میں کمی ہے۔ نماز کی جو اصل روح ہے خشوع اور خضوع، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ مفسدات کا پتہ ہے، نہ مکروہات کا پتہ ہے، کمی ہی کمی ہے ہماری نمازوں میں۔ اس لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صرف فرائض پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد گزار بندوں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رحمان کے بندے اپنی طرف سے پوری عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنی عبادت کو کافی نہیں سمجھتے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے کہ جی ہم تو بڑے نمازی ہیں بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بڑے سخی ہیں بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ رحمان کے بندے عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، گریہ و زاری کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہاتے رہتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنہار، ہمارے حاجت روا، ہمارے مشکل کشا، ہمیں کھلانے والے، ہمیں پلانے والے، ہمیں سلانے والے، ہمیں شفائیں دینے والے، عزتیں دینے والے، ربنا، اے ہمارے نفع نقصان کے مالک، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب وہ عذاب ہے جو لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا۔ انسان
کوشش کرے گا کہ میری جان چھوٹ جائے لیکن چھوٹے گی نہیں۔ وہ چمڑنے والی آگ ہے، لپٹنے والی آگ ہے، شعلے مارنے والی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوزخ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی دوزخ کی آگ سے پناہ مل جائے، دوزخ کی آگ سے خلاصی مل جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ آمین نہیں کہتے؟ جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ جگہ تو اور بھی ہیں دنیا میں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے بھیڑی جا دوزخ ہے، سب سے برا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بخل نہیں کرتے۔ اگر کوئی موقع ایسا آ جائے راہ خدا میں لٹانے کا تو وہ اپنی ضروریات کو پیچھے رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سارا ہی خرچ کر دیا، بعد میں خود بھیک مانگنے لگ گئے، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں کہ ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لیا کہ کہیں کچھ نکالنا نہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے راہ خدا میں ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ، رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ لا یدعون، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، صد مارنا، مشکل کشائی چاہنا، حاجت روائی چاہنا، فریاد کرنا۔ لا یدعون مع اللہ، رحمان دے بندے او بندے نے جڑے اللہ دے نال کسی اور نو نہیں سد دے، کسی اور نو نہیں پکار دے۔ حالات بدل گئے، بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، فصل اجڑ گئی، گھر لٹ گیا، لیکن ان کی پکار صرف ایک ہی ہے، اللہ۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، بیماری آ گئی تو کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی تعویذ پر یقین کر لیں، کسی گدی پر یقین کر لیں، کسی اور سرکار کے دربار میں جا پہنچے، ہرگز نہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے، جھولی پھیلاتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے، غائبانہ پکارتے ہیں تو صرف کس کو؟ لا یدعون مع اللہ، ان کی پکار خالص ہوا کرتی ہے، ان کی پکار خالص ہوا کرتی ہے۔ لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ نہیں پکارتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
لوگوں اللہ ہی کو پکارو خالص کر کے، اللہ ہی کو پکارو خالص کر کے، پکار خالص ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک، پورے قرآن کا یہ نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پکار بھی تیری ہی، عبادت بھی تیرے ہی لیے ہے اور پکار بھی ہی والا معنی بتا رہا ہے کہ عبادت خالص ہونی چاہیے، پکار خالص ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مسئلہ سمجھایا کہ خالص عبادت کیا ہوتی ہے، خالص پکار کیا ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے انسانوں تمہارے لیے تمہارے چوپاؤں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ گائے ہے، اس گائے کے اندر خون بھی ہے، اس گائے کے اندر پیشاب بھی ہے، اس گائے کے اندر گوبر بھی ہے، اس گائے کے اندر گوشت بھی ہے، گوبر بھی پلیت ہے، خون بھی پلیت ہے، پیشاب بھی پلیت ہے، لیکن جب تو دودھ دھونے کے لیے اپنے جانور کے نیچے بیٹھتا ہے، دودھ دھونے لگتا ہے، جو دودھ تیرے برتن میں آتا ہے اس دودھ میں گوبر کی ملاوٹ، پیشاب کی ملاوٹ، خون کی ملاوٹ، جو رب تجھے دودھ خالص پلاتا ہے اس رب کی عبادت بھی خالص کر، نعرہ تکبیر، اس رب کی پکار بھی خالص کر۔ اپنے لیے خالص دودھ چاہیے اور اللہ کے لیے ملاوٹ والی عبادت، ملاوٹ والی پکار۔ اے میرے بندے، جیسے تیری طبیعت ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ کی ذات بھی ملاوٹ والی پکار کو قبول لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت۔ شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی کو پکارا تو یہ شرک ہے، شرک پلیتی ہے، شرک نجاست ہے، شرک ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک بندہ پلیت ہے۔ مشرک نو مسجد حرام دے نیڑے بھی آون دی اجازت اللہ دا قرآن ہے۔ کیوں؟ روئے زمین تے سب تو زیادہ پاکیزہ جگہ بیت اللہ ہے تے سب تو بھیڑی نجاست شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لا دیتی کہ اس بھیڑی نجاست نو میرے پاکیزہ گھر دے وچ داخل نہیں ہون دینا۔ اے تے دنیا دا فیصلہ ہے، آخرت دا فیصلہ بھی سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
جس نے اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا اللہ دا فیصلہ ہے اس دے اتے جنت حرام ہے۔ کہ حرام ہے جی؟ کیوں؟ جنت پاکیزہ جگہ ہے تے مشرک پلیت ہے۔ اللہ نے دنیا دے اندر بھی یہ دس دیتا کہ جیڑا پلیت ہوئے او بیت اللہ جئی پاکیزہ جا وچ نہیں آ سکدا، اور جیڑا شرک کر کے مرے او بھی پلیت ہے، او جنت جئی پاکیزہ جا وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پتر نو نصیحت کی تھی، یا بنیا، اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں ظلم اور بھی ہیں، چوری بھی ظلم ہے، قتل بھی ظلم ہے، زنا بھی ظلم ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، ملاوٹ شدہ اشیاء بیچنا بھی ظلم ہے، دوسرے کو گالی دینا، اس کی عزت اچھالنا یہ ظلم ہے۔ یہ سارے ظلم اپنی جگہ، لیکن جو ظلم سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ عربی میں کسی شے نو اس دے محل تو ہٹا کے رکھ دیتا جاوے، او شے دا مقام نہیں، لیکن اس شے نو اس مقام دے رکھ دیتا جاوے تے اس نو کیا آخدیں؟ ظلم۔ اس دی ایک مثال ہے، ڈاکٹر دی کرسی ہے، ڈاکٹر دی کرسی دے اتے کسائی نو بہا دیتا جاوے، ظلم ہے یا کوئی نہ؟ بے کرسی ڈاکٹر دیئے تھے، او بیٹھے جس کو ڈگری ہے، جس نے میڈیکل کیتا ہے، جیڑا سند یافتہ ڈاکٹر ہے، او اس کرسی تے باوے تے اے عدل ہے۔ اگر اس کرسی تے کوئی اناڑی بہ جاوے تے اے ظلم، اے ممبر رسول ہے۔ اس دے اتے او باوے جس نو قرآن و سنت تے عبور ہوئے، جس دے اتے علماء دا ہاتھ ہوئے، جیڑا باقاعدہ کسی مستند ادارے دا سند یافتہ ہوئے، عالم ہوئے، او اس ممبر تے باوے تے کوئی جاہل آ کے بہ جاوے، اے ظلم ہے یا کوئی نہیں؟ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اسے اس چیز کے ساتھ جوڑا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے نہیں بنی اسے اس چیز کے ساتھ جوڑا جائے۔ فرمایا اللہ تعالی کی جو معبودیت والی کرسی ہے، اس کرسی پر اللہ کو قائم ماننا یہ عدل ہے، اور معبودیت والی کرسی پر کسی نبی ولی پیر فقیر کو ماننا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ظلم ہے۔ یہ کرسی ہی اللہ کی ہے، یہ مسند ہی اللہ کی ہے، یہ چادر ہی اللہ کی ہے، یہ صفت ہی اللہ کی ہے۔ معبود ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ نبیوں کا خاصہ، ولیوں کا خاصہ۔ خاصہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں ہو اسی میں پایا جائے، لا یوجد غیری ہی، کسی اور میں نہ پایا جائے۔ معبود ہونا یہ خاصہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ معبود ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤ گے یہ ظلم ہے یا کوئی نہ؟
ظلم ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک معاف نہیں ہوگا، چوری معاف ہو جائے گی، زناکاری معاف ہو جائے گی، بدکاری معاف ہو جائے گی۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کرتے کرتے مر گیا، توبہ نہیں کی، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ نہ نبی بچائیں گے، نہ ولی بچائیں گے۔ سمجھ آئی؟ بندہ آکھے جی میرا پیر بڑا تگڑا ہے، میں جو مرضی کرتا رہا، قبراں نو سجدے کراں، غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دیواں، غیر اللہ دے نام دی پکار کراں، جی میرا پیر بڑا تگڑا ہے، میرا پیر مینوں بچا لے۔ اللہ دا قانون ہے وے کہ نجات ہونی ہے ایمان تے عمل نال۔ اگر ایمان تے عمل کوئی نہیں نا، نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، نجات کوئی نہیں۔ نبی دا والد ہی کیوں نہ ہوئے، نجات۔ نبی دا چچا ہی کیوں نہ ہوئے، نجات۔ نبی تو ود کے کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، نبی تو ود کے کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کسی نبی نو اختیار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا نا میرا بیٹا ہے، اے اللہ رحم کر۔ اللہ نے جواب دیتا لیس من اہلک، یہ تیرا جایا ضرور ہے لیکن اس دا عقیدہ، اس دے عمل اے نوح تیرے جے نہیں۔ اساں اس نو بچانا ہے جیڑا تیرا تابعدار بن گیا، تیرے عقیدے تے تیرے ایمان دے اتے ایمان لے آیا، عقیدہ بنا لیا، او بچے گا۔ اگر تیرا پتر ہوئے، عقیدہ تیرا جیا نہ ہوئے، تے خبردار آئندہ اس واسطے تساں سفارش بھی نہیں کرنی، سفارش بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا واسطے مغفرت دی دعا کی تھی، مولا میرا بابا بخش دے۔ اللہ نے قانون بنا دیتا کہ کسی نبی نو مشرک واسطے دعائے مغفرت کرن دی اجازت ما کان للنبی والذین، ایمان والے نو بھی اجازت، مشرک مر گیا ہے اس دا جنازہ پڑھن دی اجازت۔ یہ قرآن ہے، اللہ دا فرمان ہے۔ جس نو اللہ پکڑے گا اس نو کوئی نہیں چھڑا سکے۔ یہ دھوکہ ہے، خدا دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ابو لہب نو پکڑیا نہیں پکڑیا اللہ نے، جہنم دا انگارہ بنا دیتا۔ نبی پاک چھڑا سکے؟ تو اللہ دا قانون ہے، اللہ دا امر ہے۔ ایمان تے عقیدے نال نجات ہونی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، جو میرے ساتھ کسی دوسرے الہ کو تپتے انگاروں پر لیٹ جائیں گے، سولی کے پھندوں پہ جھول جائیں گے، اپنے وجود کی بوٹیاں کرا لیں گے، لیکن میری پکار میں کسی اور کو شریک۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، بھاری پتھر کی سل سینے پر رکھی ہوئی ہے، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال ایک ہی صدا لگاتے رہتے ہیں، احد احد احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لا یدعون مع اللہ۔ صحابہ کی رب نے تعریف کی، اے میرے نبی صحابہ کو اپنی مجلس سے دور، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کیوں دور نہیں کرنا؟ میرے نبی
آپ کے جو صحابہ ہیں نا یہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام ان کا ایک ہی وظیفہ ہے، ہمیشہ اللہ ہی کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے، اللہ کو بلاتے ہیں دنیا کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، شفا کے لیے، کامیابی کے لیے، فرمایا نہیں، صحابہ اللہ کو محض راضی کرنے کے لیے پکارتے ہیں، وہ دنیا نہیں چاہتے، وہ عہدے نہیں چاہتے، وہ کرسیاں نہیں چاہتے، وہ شفائیں نہیں چاہتے، وہ کامیابیاں نہیں چاہتے، وہ رہائیاں نہیں چاہتے، ان کا مطلوب، ان کا مقصود، ان کا محور، ان کا مرکز صرف یہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں اور آپ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، اور صحابہ رب کو پکارتے ہیں رب کی رضا پانے کے لیے۔ رحمان کے بندے ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ کس کو پکارتے ہیں؟ ان کی نظر ہسپتال پر نہیں جاتی، ان کی نظر ڈاکٹر پر نہیں جاتی، ان کی نظر اپنے افسر پر نہیں جاتی، ان کی نظر نائب ناظم پر نہیں جاتی، ایم این اے ایم پی اے پر نہیں جاتی۔ جب بھی ان پر کوئی حال آتا ہے تو ان کی زبان پر ایک ہی پکار ہوتی ہے، مولا تیرے سوا ہمارا مشکل کشا، تیرے سوا ہمارا حاجت روا۔ یہ ہیں وہ رحمان کے بندے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان گناہ ہو گئے، شرک کر بیٹھا، کفر کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو گیا۔ اب کیسے گناہوں سے انسان نکلے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کفر اور شرک کے بعد ایمان لانا، بدعمالیوں کے بعد توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دینا یہ میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس شخص نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کرتا رہا، فاولئک، پس یہی ہیں وہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم، جن کی برائیوں کو اللہ بدل دے گا حسنات، نیکیوں میں۔ کتنی مہربان ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے۔ ہم اس کی بغاوت کرتے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ آج تک اس نے ہم سے پانی کا بل مانگا ہے؟ آج تک اس نے ہم سے آنکھوں کا بل مانگا ہے، کانوں کا بل مانگا ہے؟ کوئی ٹیکس ہمارے اوپر لاگو کیا ہے؟ کیا کہنے اس کی عطا کے، کیا کہنے اس کے فضل کے؟ بے حساب دیتا ہے، جھولی بھر کے دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ بندہ نافرمانی کرے تو روزی بند بھی نہیں کرتا، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی چارجز نہیں، فری سروس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے تیرا کام تھا کہ میری نعمتوں کے بدلے میں تو ہمیشہ میرا شکر گزار بنتا، گناہ نہ کرتا، میری دی ہوئی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، میرے دیے ہوئے کانوں سے گناہ کرتا ہے، میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر تو نے بد نظری کرنی ہی تھی
تو کہیں اور سے آنکھیں لے آتا، کہیں اور سے کان لے آتا، کہیں اور سے ہاتھ لے آتا، پیر لے آتا۔ میرے دیے ہوئے وجود سے میری نافرمانی۔ لیکن بندے ٹھیک ہے، تجھے میری سوچ نہیں ہے، لیکن مجھے تیری سوچ ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ روز قیامت جب تو میرے حضور پیش ہو تو تجھے سر جھکانا پڑے، تجھے رونا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ 70 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، میری نافرمانی میں گزار دی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو۔ کتنا پیار ہے اس میں، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی۔ اللہ فرما رہا ہے یا عبادی۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا زانی، اے زانی، یا سارق، اے چور، یا قاتل، اے قاتل۔ گناہ کا ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ہے تو رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ اس دربار میں مایوسی نہیں ہے، اس دربار میں ناکامی نہیں ہے، اس دربار میں پچھتاوا نہیں ہے، کوئی تانا نہیں دیا جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے گناہ کر کر کے آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے، دریاؤں کو بھر دے، پہاڑوں کو بھر دے، صبح بھی گناہ کر، شام بھی گناہ کر، جلوت میں بھی گناہ کر، خلوت میں بھی گناہ کر، سفر میں بھی گناہ کر، حضر میں بھی گناہ کر، گناہ کر کر کے تو تھک جائے گا اور میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا یہ میرا کام۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے جی؟ فوراً بندہ اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ جس گناہ میں بندہ مبتلا ہے فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، مولا بڑا گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں۔ تیسرے نمبر پر توبہ یہ ہے کہ بندہ کہے مولا اب کسی بھی قیمت پر اس گناہ کے قریب، یہ ہوتی ہے توبہ۔ چوری کا پانی لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تسبیح پھیر رہا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ چوری کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا اور ساتھ ساتھ پڑھ رہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ دوسرے کا حق مار رہا ہے اور مسجد میں آ کے رو رہا ہے جی توبہ میری، اس کو توبہ۔ اس توبہ کے لیے بھی توبہ چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ فوراً اس گناہ سے الگ ہو جانا ہے، جو ہو گیا اس پر شرمندہ، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اور اگر گناہ کسی بندے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بندے کا حق مارا ہے، تو پھر اس بندے سے وہ حق معاف کروانا ہے۔ معاف کروانے کی صورت کیا ہے؟ وہ حق جا کے ادا کر دو، یا وہ خود حق معاف کر دے۔ تو ایسی صورت میں جو توبہ ہوگی، اس توبہ کا یہ نتیجہ ہوگا کہ سابقہ سارے گناہ اللہ معاف بھی کر دے گا اور نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کریں گے نا سارے سچی توبہ دل میں؟ اللہ سے آپ رجوع کریں۔ میں ہاتھ آپ کے بلند نہیں کرواتا، ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ کرتے ہیں نا جی؟ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں
جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زور کے نیڑے نہیں جاتے۔ زور کے نیڑے، زور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وسیع المعنی لفظ ہے۔ زور کا معنی جھوٹ ہے، زور کا معنی ظلم ہے، زور کا معنی زنا ہے، زور کا معنی قتل ہے، زور کا معنی بے حیائی ہے۔ یعنی زور میں ہر طرح کی برائی آ گئی، ہر طرح کی نافرمانی آ گئی، ہر طرح کی بے حیائی آ گئی۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور کے وقت حاضر نہیں ہوتے، جو زور کے وقت حاضر، کہیں بے حیائی کی مجلس ہو رہی ہے تو رحمان کے بندے کنارہ کرتے ہیں، بری مجلسوں میں نہیں ٹھہرتے، بری محفلوں میں نہیں ٹھہرتے۔ لا یشہدون الزور، بے دینی کے اجتماعات سے دور رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہیں کوئی بدعت کا اجتماع ہو رہا ہے تو بدعت کے اجتماع میں رحمان کے بندے شریک، ایسے موقعوں پر ہمیں اخلاق یاد آ جاتے ہیں، ایسے موقعوں پر ہمیں آپس کا تعلق یاد آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی آپس کا تعلق رہنا چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بدعت کر رہے ہیں تو کیا ہے، اگر ہم ان کے تیجے میں نہیں گئے، اگر ہم ان کے 7ویں میں نہیں گئے، اگر ہم ان کے 40ویں میں نہیں گئے تو کیا کہیں گے لوگ کہ ویسے یہ بڑا حاجی نمازی بنا پھرتا ہے، اخلاق اس کے ایسے ہیں، ہم نے دعوت دی اور یہ ہمارے تیجے میں نہیں آیا، یہ ہمارے 40ویں میں۔ الزور میں بدعات کے اجتماع بھی شامل ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدعات کے اجتماع میں حاضر، یا تو رحمان کے بندے بن جاؤ یا شیطان کے بندے بن جاؤ، کھاؤ تیجے اور 7ویں اور 40ویں۔ سری بدعت ہے، کھلی بدعت ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ ہم صاحب اخلاق پیغمبر کی پیروی کریں، یہ ہے نا اخلاق، جو حضور کی سنت ہے اس کو ہم زندہ کریں، ہم یہ میسج دیں کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ سنت بدعت ہے۔ اگر آپ بھی جا کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے تو ان کے تو حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کے عمل کی تائید ہو جائے گی، وہ کہیں گے جی فلاں عالم صاحب بھی آئے تھے، فلاں حاجی صاحب بھی آئے تھے، تو آپ نے تو تقویت دی ہے ان کو، آپ نے تو ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جس کی تعداد میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ ایمان والے وہ ہیں، رحمان والے وہ ہیں جو بے حیائی کے اجتماعات میں حاضر، بدعات کے اجتماع میں حاضر۔ دوسرا معنی یہ ہے لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی، آج تھوک کے حساب سے گواہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جی ہم تیار ہیں، ہم آپ کی گواہی دیں گے۔ وقوع کا پتہ نہیں، معاملے کا پتہ نہیں، موقع پہ حاضر بھی نہیں، لیکن گواہی دینے کے لیے تیار۔ تو فرمایا یہ شیطان کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جو اپنی گواہیوں کو بیچتے ہیں، جو اپنی گواہیوں کو چھپاتے ہیں، جو اپنی گواہیوں کو جھوٹ سے ملاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سچی کھری گواہی دیتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کا سہارا بنتے ہیں، ظالم کا سہارا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں کوئی لغو کام ہو رہا ہو وہاں سے رحمان کے بندے شرافت سے گزر جاتے ہیں،
سمجھ آ رہی یا کوئی نہیں آ رہی؟ بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، لغو کام وہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، ایسی جگہ سے گزر ہو رہا ہے، لغو کام ہو رہا ہے۔ تو اب کیا کرے بندہ، ان میں شامل ہو جائے؟ نہیں، شامل بھی نہیں ہونا، اور جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے فکر مند بھی رہنا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے بچایا جائے، ان لوگوں کو کیسے دور کیا جائے۔ صرف یہی نہیں کہ خود برائی سے بچنا ہے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم آخری امت ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہمارا فریضہ ہے، خود بھی بھلے کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی بھلے کام کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ شرافت سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بلی کے سامنے کبوتر آنکھیں بند کر لے، جی ہو رہا ہے جو ہوتا رہے، مٹی پاؤ، میاں پرائی چھوڑ اپنی نبیڑ۔ فرمایا نہیں، خود بھی بے حیائی، برائی، لغو کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا کہ جو رحمان کے بندے بن گئے اور جنہوں نے وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت کے عالی شان محل عطا کریں، جن محلات کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور وہ اینٹیں مشک زعفران کے گارے سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا۔ فرمایا اللہ جنت میں جنتی کو اونچے اونچے محلات عطا فرمائیں گے، جنتی جنت میں ہوگا، اس کی جنت خوشبو سے مہک اٹھے گی، وہ رب تعالیٰ سے پوچھے گا مولا ایسا کیا ہوا کہ میری جنت خوشبو سے مہک گئی، اس جیسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرے محل سے اوپر ایک اور محل ہے، اس محل میں ایک جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے خوشبو اٹھی ہے جس سے تیری جنت بھی مہک گئی ہے۔ نعرہ تکبیر! وہ بندہ کہے گا مولا مجھ سے اوپر بھی کسی کا محل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، اس بندے کا جس نے دنیا میں تجھ سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا۔ کہتے نہیں ہو سبحان اللہ؟ زبان سے کہو سبحان اللہ۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا اسے اور اونچا محل مل گیا۔ سب سے جو اونچا محل ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت کے محلات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رحمان والے بن جاؤ، آخرت کے محلات میں تمہیں الاٹ کر دوں گا۔ بما صبروا، یہ جنتی محلات تمہارے صبر کی وجہ سے ہیں، جو تم نے نیکی پر صبر کیا، برائی پر صبر کیا، اچھے کاموں پر ڈٹے رہے، برے کاموں سے بچے رہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت کے محلات بھی تمہیں مبارک ہوں اور جنت کا شاہی پروٹوکول بھی تمہیں مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر! اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں سلام ہو، جنتیوں تمہیں سلام ہو، ویلکم، جی آیا نو پخیر راغلے، ست بسم اللہ، خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طیب تم، شالا جیندے رہو، شالا ہنسدے رہو، خوش رہو۔ فَادْخُلُوهَا داخلین، اس محل میں داخل ہو جاؤ جس سے کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے محلات عطا فرمائے۔ ہماری کوشش ہے بحریہ ٹاؤن میں کوئی مکان مل جائے۔ سمجھ آئی؟ کیا ہے بحریہ ٹاؤن؟ جو اللہ نے ٹاؤن بنایا ہے اس ٹاؤن کے کیا کہنا ہے؟ وہ ٹاؤن ہے ہی ہمارا، وہ ہمارے بابا کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ جنت کس کی میراث ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس کی میراث ہے جنت؟ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے نا۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہیں سندرال میں تو نہیں رہتے تھے، جنت میں رہتے تھے۔ جنت سے آپ دنیا میں آئے، پہلے داخلہ مفت تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنا دیے، اب رجسٹری کروانی ہوگی، اب انتقال کروانا ہوگا، پھر جا کر تمہیں تمہارا پرانا مکان ملے گا۔ وہ رجسٹری کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ وہ رجسٹری کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ رجسٹری کیا ہے؟ رحمان کو مان کر رحمان کی ماننا ہے، رحمان کو مان کر رحمان کی ماننا ہے۔ جس نے رحمان کو بھی مانا اور رحمان کی بھی مانی، اس کے لیے جنت کا محل الاٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوں گے، خالدین فیہا۔ مالک مکان کا کوئی ڈر؟ کوئی کرایہ لینے آ جائے گا، کوئی مکان خالی کرا لے گا؟ کوئی نہیں ایسا ڈر۔ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنت میں، حسنت مستقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ سوچو تو صحیح یار، کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے، کتنا خوبصورت سٹیٹس ہے، کتنا خوبصورت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔